بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خالد ندیم سرویا چاند سے آگے کی دنیا انسائکلوپیڈیا سے۔ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ ہماری کوشش ہے کہ جتنے بھی زیادہ مواقع جو ہیں مزدور طبقے کے لیے جتنی کوشش کی جا سکتی ہے ہم کریں۔ صحت پہلا اصول ہے، ضرورت ہے، اہم ہے۔ وقت کے لیے ٹیکنالوجی آسائش انسانی بھلائی کی ایک مثال ہے۔ آبادی اور درختوں کی مناسبت کا خاص خیال رکھنے کا یہی وقت ہے۔ خود کو بھی دیکھیں مگر بچوں کے لیے صاف آب و ہوا ان کا حق ہے۔ سائیکلنگ کو معاشرے میں فروغ دیں، ڈسپلن کو قائم رکھیں۔ وقت اہم ضرورت ہے کہ وقت کو ہم نے کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ یہ سبق ملتا ہے کہ سکندر اعظم کی جو زندگی ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک اس کی جو زندگی ہے اس پر ہمارا مشاہدہ بہت گہرا ہے، مگر جو اس کا فنا ہونے کا وقت ہے اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمیں سیلابوں کو ہم دیکھتے ہیں مگر وقت کے ساتھ ساتھ ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ سیلاب ایک نشانی ہے کہ ہمارے لیے اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں وقت سے پہلے کچھ ایسے اقدامات کرنے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جو پانی ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اسی حالت کو اور نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہمارے مزدوروں کی اور غریب طبقہ نچلے طبقے کی زندگی ہے ان کو بہتر کرنے کے لیے ہم ہر وقت ہر کوئی کوشش میں ہے۔ تو میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ میں خود ایک مزدور ہوں، مگر دیکھیں مزدوروں کو بھی اپنے لیے بہتر سوچنا چاہیے، خود کو بہتری کی طرف لے جانا چاہیے۔ جو لوگ شیو کرتے ہیں وہ روزانہ شیو کریں۔ جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دو دو تین تین دن کی جو بڑی شیو ہے اس میں انسان کی حالت تھوڑی بیماری جیسا اس کا محسوس ہونا یا اس کا ایک کمزوری ظاہر کرنا یہ کہلاتا ہے۔ تو واک کریں اور خوش رہیں، دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایسے ہی جو ہے نا مزدور کی لائف بہتر سے بہتر کام انجام دیں، دماغ کو حاضر رکھ کر کام کریں، نقصانات سے بچیں اور جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کا استعمال سیکھیں۔ تو ایسے ہی رجسٹریشن جو ہے نا جی، مزدور جو ڈومیسٹک ملازمین ہیں ان کی رجسٹریشن کا میں اس لیے ضروری بار بار یہ تقریباً اپنی زیادہ تر ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ یہ وہ پہلا قدم ہوگا ہر کسی کے لیے کہ جس کو ہم آہستہ آہستہ جس راستے پر چلتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ ایک بہتر معاشرہ اور ایک نظام قائم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو وہ ہم کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ دیکھیں اب مزدوروں کے جو مسائل ہیں، ابھی امدادیں بھی ملتی ہیں اور کافی سہولیات میسر ہوتی ہیں، مگر جو پرائیویٹ ڈومیسٹک ملازمین ہیں نا کہ جن کی رجسٹریشن نہیں ہے، فیکٹری مزدوران کو باقاعدہ چھٹیاں، مہینے کی 1.5 چھٹی علیحدہ، اس کے بعد ان کو میڈیکل الاؤنس، ان کے بچوں کے لیے گاڑیاں اسکول لے جانے اور اسکول سے واپس لانے کے لیے اسپیشل انتظامات ہیں، اور ان کو سالانہ بونس ملتا ہے۔ بونس کے علاوہ ان کو راشن وغیرہ بھی ملتا ہے۔
تو وہ ایک ان کو پینشن ملتی ہے، اس طرح کے بہت سے فوائد جو ہے نا وہ مہیا کیے جا رہے ہیں۔ تو جو پرائیویٹ ملازم ہے، ڈومیسٹک ملازم ہے، چھوٹا طبقہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے جو ان چیزوں سے محروم ہے۔ تو ایک آگاہی ہے، ایک طرف قدم ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس آگاہی کو بڑھائیں کہ پرائیویٹ ڈومیسٹک ملازمین، مزدوران، جس میں ہر شعبہ شامل ہے، ان کو اگر رجسٹرڈ کیا جاتا ہے تو ان کا کردار اور بہتر ہوگا۔ اور آج جو ہمارا 40,000 ہماری سیلری ہے، تو یہ کل کو بڑھ کر 4 لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے، جس سے معیار زندگی بہتر ہوگا۔ تو ہمیں کاموں کو اور اپنی قوم کو اور اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف زیادہ متوجہ رکھنا اور صحت مند معاشرہ قائم کرنے کے حصول کے پیش نظر یہ جو رجسٹریشن ہے، یہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور ایک اہم موضوع اور معاملہ ہے۔ اور اس کو صرف مزدوروں کے حقوق ہی نہیں بلکہ حکومتی جو کردار ہے، جو ٹیکس کے نظام ہے اور جو اعداد و شمار، مردم شماری کے جو نظام ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت بہتر ثابت ہوگا۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اتنے مزدور، ورکر، آفیسرز فیکٹریز میں ہیں، اتنے ورکرز جو ہیں وہ پرائیویٹ گھریلو ملازمتوں اور دیگر کاموں میں وہ شامل ہیں۔ تو اس سے ہمارے ٹیکس کلیکٹنگ میں جو ہے، ٹیکس نیٹ میں جو ہے، ایک کافی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ رجسٹریشن جو ہے، اس کی ایک مختصر سی نارمل سی فیس رکھ کر ہم گورنمنٹ کو بہت زیادہ فوائد بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ اور بہت سی یونینز اور بہت سی این جی اوز اس مزدوروں کے حقوق کے معاملے میں بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہیں، مگر میں یہ چاہوں گا کہ سب کو مزدور جو ڈومیسٹک ملازمین ہیں، ان کی رجسٹریشن کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو اس کے بے شمار فوائد اور انسانی ہمدردی اور آنے والی نسلوں کے لیے آپ ایک بہت اچھے قدم پر اپنے معاشرے کو گامزن کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔